بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل مسلمس ان یورپ۔ جی ویورز، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہر فرائیڈے کو میں آپ لوگوں کے ساتھ کچھ نہ کوئی احادیث شیئر کرتی ہوں فتنوں سے بیان کے ریلیٹڈ یا قیامت برپا ہونے سے ریلیٹڈ۔ تو لاسٹ کچھ ویک سے میرا ٹاپک جو چل رہا ہے وہ صحیح مسلم کی احادیث ہیں۔ ٹوٹل 182 احادیث تھیں، جن میں سے میں نے کچھ آپ کے ساتھ شیئر کی تھی وداؤٹ روایات۔ آج بھی میں اسی سلسلے کو آگے لے کے چل رہی ہوں۔ حدیث ہے ہمارے پاس، ایوب نے ابو قلابہ سے، انہوں نے ابو سلمہ اسما سے، انہوں نے حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے میرے لیے زمین کو لپیٹ دیا اور میں نے اس کے مشارق و مغارب کو دیکھ لیا، اور جہاں تک یہ زمین میرے لیے لپیٹتی گئی، ان قریب میری امت کی حکومت وہاں تک پہنچے گی، اور مجھے سرخ اور سفید دونوں خزانے سونے اور چاندی کے ذخائر دیے گئے ہیں، اور میں نے اپنے رب سے اپنی امت کے لیے یہ سوال کیا کہ وہ اس کو عام قحط و سالی سے ہلاک نہ کرے اور ان کے علاوہ سے ان پر کوئی دشمن مسلط نہ کرے جو مجموعی طور پر ان سب کی جانوں کو روگردہ لے۔ بے شک میرے رب نے فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں کوئی فیصلہ کر دوں تو رد نہیں ہوتا۔ بلا شبہ میں نے آپ کی امت کے لیے آپ کو یہ بات عطا کر دی ہے کہ ان کو عام قحط سالی سے ہلاک نہیں کروں گا، اور ان پر ان کے علاوہ سے کسی اور دشمن کو مسلط نہ کروں گا جو ان سب کی جانوں کو روا قرار دے لے، چاہے ان کے خلاف ان کے اطراف والے، یا کہا ان کے اطراف والوں کے اندر سے ہوں، اکٹھے کیوں نہ ہو جائیں، یہاں تک کہ یہ خود ایک دوسرے کو ہلاک کریں گے اور ایک دوسرے کو قیدی بنائیں گے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، صحیح حدیث 7258 اس کا ریفرنس ہے۔ نیکسٹ حدیث ہے اسی کے ساتھ ہی، قتادہ نے ابو قلابہ سے، انہوں نے ابو اسما یحییٰ سے، اور انہوں نے حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے زمین کو میرے لیے لپیٹ دیا حتیٰ کہ میں نے اس کے مشارق کو مغارب کو دیکھ لیا، اور اس نے مجھے سرخ اور سفید دو خزانے عطا فرمائے۔ اس کے بعد ابو قلابہ ایوب کی روایت کی طرح بیان کری، یعنی کہ یہ حدیث تقریباً سیم ہے، شارٹ فارم میں ہے۔ جو میں نے ابھی آپ کو 7258 والی حدیث سنائی ہے وہی حدیث ہے، لیکن یہ شارٹ فارم میں تھوڑی۔ یہ بھی صحیح مسلم کی حدیث ہے، صحیح اس کا ریفرنس ہے 7259 اس کا ریفرنس ہے۔ نیکسٹ حدیث ہے اسی کے ساتھ ہی، عبداللہ بن نمیر نے کہا، ہمیں عثمان بن حکیم نے حدیث بیان کی، کہا مجھے عامر بن سعد نے اپنے والد سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے بالائی علاقے سے تشریف لائے، یہاں تک کہ آپ بنو معاویہ کی مسجد کے قریب سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں داخل ہوئے اور 2 رکعتیں ادا فرمائیں۔ ہم نے بھی آپ کے ساتھ نماز پڑھی اور آپ نے اپنے رب سے بہت لمبی دعا کی، پھر آپ نے ہماری طرف رخ کیا تو فرمایا، میں نے اپنے رب سے 3 چیزیں مانگی، اس نے 2 مجھے عطا فرما دی اور 1 مجھ سے روک لی۔ میں نے اپنے رب سے یہ مانگا کہ وہ میری پوری امت کو قحط سالی سے ہلاک نہ کرے، تو اس نے مجھے یہ چیز عطا فرما دی، اور میں نے اس سے مانگا کہ وہ میری امت کو غرق کر کے ہلاک نہ کرے، تو اس نے یہ بھی مجھے عطا فرما دی، اور میں نے اس سے یہ سوال کیا کہ ان کی آپس میں جنگ نہ ہو، تو اس نے یہ بات مجھ سے روک لی۔ صحیح مسلم کی صحیح حدیث ہے 7260 اس کا ریفرنس ہے۔ ایک اور حدیث اسی کے ساتھ ہی، علبہ بن عمر نے کہا، حضرت ابو زید عمر بن اخطب رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھے بیان کیا، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فجر کی نماز پڑھائی اور منبر پر رونق افروز ہوئے تو ہمیں خطبہ دیا یہاں تک کہ ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے اترے، ہمیں نماز پڑھائی، پھر دوبارہ منبر پر رونق افروز ہوئے اور آگے خطبہ ارشاد فرمایا یہاں تک کہ عصر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ پھر آپ اترے، نماز پڑھائی اور پھر منبر پر تشریف لے گئے اور خطبہ دیا یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا۔ آپ نے جو کچھ ہوا اور جو ہونے والا تھا سب ہمیں بتلا دیا۔
ہم میں سے زیادہ جاننے والا وہی ہے جو یادداشت میں دوسروں سے بڑھ کر ہے۔ صحیح مسلم شریف کی صحیح حدیث ہے 7267، اس کا ریفرنس ہے۔ ایک اور حدیث ہے، یعقوب بن عبد الرحمن نے ہمیں سہیل سے حدیث بیان کی، انہوں نے اپنے والد سے اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت نہیں آئے گی یہاں تک کہ دریائے فرات سونے کے ایک پہاڑ کو ظاہر کرے گا، اس پر لڑتے ہوئے ہر 100 میں سے 99 لوگ مارے جائیں گے، اور ان لڑنے والوں میں سے ہر کوئی کہے گا شاید میں ہی بچ جاؤں گا اور سارے سونے کا مالک بن جاؤں گا۔ صحیح مسلم کی صحیح حدیث ہے 7272، اس کا ریفرنس ہے۔ نیکسٹ حدیث ہے جو پریویس حدیث ہے 7272 کی ہی جیسی ہے، میں آپ کو بتاتی ہوں کیا ہے۔ روح نے سہیل سے اسی سند کے ساتھ اسی کے مطابق حدیث بیان کی، یعنی جو ابھی میں نے آپ کو بتائی تھی فرات میں سونے کا پہاڑ نکلے گا، ویسی ہی حدیث ہے۔ اور مزید کہا، یعنی کہ اور مزید کیا کہا انہوں نے، تو میرے والد نے کہا اگر تم اس پہاڑ کو دیکھ لو تو اس کے قریب بھی مت جانا۔ صحیح مسلم کی صحیح حدیث ہے 7273، اس کا ریفرنس ہے۔ یہ پریویس حدیث والی ہی حدیث ہے، بس اس کے کچھ ورڈز جو ابھی میں نے آپ کو بتایا وہ چینج ہیں خالی۔ نیکسٹ حدیث ہے، حفص بن عاصم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان قریب دریائے فرات سے سونے کے ایک خزانے کو ظاہر کر دے گا، جو شخص وہاں موجود ہو تو وہ اس میں سے کچھ بھی نہ لے۔ صحیح مسلم کی صحیح حدیث ہے 7274، اس کا ریفرنس ہے۔ اس کے ساتھ ایک اور حدیث ہے، ابو صالح نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں دیکھ رہا ہوں کہ عراق نے اپنے درہم اور قفیز کو روک لیا ہے، اور شام نے اپنے مدی اور دینار روک لیا ہے، اور مصر نے اپنا اردب اور دینار روک لیا ہے، اور تم وہیں پہنچ گئے ہو جہاں سے تمہارا آغاز تھا، اور تم وہیں پہنچ گئے ہو جہاں سے تمہارا آغاز تھا، اور تم وہیں پہنچ گئے ہو جہاں سے تمہارا آغاز تھا۔ اس پر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گوشت اور خون گواہ ہے۔ صحیح مسلم کی صحیح حدیث ہے 7277، اس کا ریفرنس ہے۔ اسی کے ساتھ ایک اور حدیث ہے، تھوڑی لانگ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ رومی، عیسائی، عماق شام میں حلب اور انطاکیہ کے درمیان ایک پرفضا علاقہ جو دابق شہر سے متصل واقع ہے یا دابق میں اتریں گے، ان کے ساتھ مقابلے کے لیے دمشق شہر سے مدینہ سے اس وقت روئے زمین کے بہترین لوگوں کا ایک لشکر روانہ ہوگا۔ جب وہ دشمن کے سامنے صف آرا ہوں گے تو رومی عیسائی کہیں گے کہ ہمارے اور ان لوگوں کے درمیان سے ہٹ جاؤ جنہوں نے ہمارے لوگوں کو قیدی بنایا ہوا ہے، ہم ان سے لڑیں گے۔ تو مسلمان کہیں گے اللہ کی قسم ہم نہیں تمہارے اور اپنے بھائیوں کے درمیان سے ہٹیں گے۔ چنانچہ وہ ان عیسائیوں سے جنگ کریں گے، ان مسلمانوں میں سے 1/3 شکست تسلیم کر لیں گے، اللہ ان کی توبہ قبول نہیں فرمائے گا، اور 1/3 قتل کر دیے جائیں گے۔ وہ اللہ کے نزدیک افضل ترین شہداء ہوں گے اور 1/3 فتح حاصل کریں گے۔ وہ کبھی فتنے میں مبتلا نہیں ہوں گے، ہمیشہ ثابت قدم رہیں گے اور قسطنطنیہ کو دوبارہ فتح کریں گے۔ پھر جب وہ غنیمتیں تقسیم کر رہے ہوں گے اور اپنے ہتھیار انہوں نے زیتون کے درخت سے لٹکائے ہوئے ہوں گے، تو شیطان ان کے درمیان چیخ کر اعلان کرے گا، مسیح دجال تمہارے پیچھے تمہارے گھر والوں تک پہنچ چکا ہے۔ وہ نکل پڑیں گے مگر یہ جھوٹ ہوگا۔ جب وہ شام و دمشق پہنچیں گے تو وہ نمودار ہو جائے گا۔ اس دوران میں جب وہ جنگ کے لیے تیار کر رہے ہوں گے، صفیں سیدھی کر رہے ہوں گے، تو نماز کے لیے اقامت کہی جائے گی۔ اس وقت حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام اتریں گے تو ان کا رخ کریں گے۔ پھر جب اللہ کا دشمن دجال ان کو دیکھے گا تو اس طرح پگھلے گا جس طرح نمک پانی میں پگھلتا ہے۔ اگر وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسے چھوڑ بھی دیں گے تو وہ پگھل کر ہلاک ہو جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ اسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے قتل کرائے گا اور لوگوں کو ان کے ہتھیار پر اس کا خون دکھائے گا۔ صحیح مسلم کی صحیح حدیث ہے 7278، اس کا ریفرنس ہے۔ جی ویورز،
جی ویورس، میں امید کرتی ہوں کہ آپ نے ساری حدیث غور سے سنی ہوگی، کیونکہ میں قیامت کے ریلیٹڈ یا قیامت کے بیان میں اور فتنوں کے بیان میں آپ کو حدیث سنا رہی ہوں۔ آپ نے ساری حدیث غور سے سنی ہوں گی۔ میں آخر میں بس اتنا ہی کہوں گی کہ اگر آپ نے حدیث غور سے سنی ہے تو میری ویڈیوز کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اپنے فرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ، میرے چینل کو کیجئے سبسکرائب، کمنٹ کیجئے، ذریعے دیجئے اپنا فیڈ بیک۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ۔ جب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔